ہماری چینل کو سبسکرائب کریں آن لائن کلاسز کے لیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ابو سعید السعید قرآن اکیڈمی کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو انشاءاللہ آج نورانی قاعدے کی تختی نمبر 16 ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ یا آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی ممبر آن لائن قرآن پڑھنا چاہتا ہو تو اسکرین پہ جو نمبر آپ کو نظر آ رہی ہیں اس نمبر پہ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ اور کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں آن لائن قرآن پڑھانے کی سہولت موجود ہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، تختی نمبر 16 تشدید اور اس کے بعد حروف مدہ۔ تو تشدید بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھی کہ اس نشان کو جو ڈبلیو کی طرح ہے اس کو ہم تشدید کہتے ہیں، اور دوسرے حروف مدہ اس کے متعلق بھی ہم نے پچھلے لیسنز میں بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن ادھر تھوڑا اور بھی وضاحت کر لیں گے۔ تو مد جو ہے اس نشان کو ہم کہتے ہیں۔ پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ عربی میں مد لمبا کرنا اور کھینچنے کو کہتے ہیں۔ جب بھی یہ نشان کسی لفظ یعنی کسی حرف کے اوپر آ جائے تو اس حرف کو ہم کھینچیں گے اور لمبا کریں گے۔ تو معزز ناظرین، چند قواعد میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے۔ قاعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد، ٹھیک ہے، حروف مدہ اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو اس کو ہم 3 الف کی یا 3 یا 4 الف کے مقدار اس کو ہم لمبا کریں گے۔ تو دیکھو ایگزامپل آپ کے سامنے ہیں، دیکھو حروف یہ مد آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی مطلب مد کے بعد یہ حمزہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو اب ہم کس طرح پڑھیں گے؟ مطلب 4 یا 3 الف کے مقدار اس کو لمبا کریں گے، جس طرح جاء، ٹھیک ہے، جاء۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد والے حرف پر شد آ جائے تو اس کی مقدار 5 سے 6 الف کے برابر ہوگی۔ تو ایگزامپل دیکھو آپ کے سامنے ہے، دیکھو یہ مدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد حرف پر جو ہے وہ شد آئی ہے، یا اس کو دیکھیں شد آئی ہے، تو اس کو 6 یا 5 الف کے مقدار اس کو لمبا کریں گے، ضالن، اس طرح دابت۔ تیسرا قاعدہ یہ بھی یاد رکھیے کہ یعنی جو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ یہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ جائے تو اس کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہوگا۔ جس طرح ایگزامپل دیکھو آپ کے سامنے ہے، مد کے یعنی دوسرے لفظ کے شروع میں الف آئے ہے، ٹھیک ہے، یعنی حمزہ ہے، تو اس کو ہم کتنا یعنی 3 سے 4 الف کے مقدار لمبا کریں گے، جس طرح انا اعطینا۔ اور آخری قاعدہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم آ جائے تو اس کی مقدار 5 سے 6 الف ہوگا، ٹھیک ہے، جس طرح ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، الآن، الآن۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو چلو ابھی ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو معزز ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو ان الفاظ کے پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ ان الفاظ کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ یہ تھوڑا مطلب ڈیفیکلٹ لگتا ہے لیکن بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان الفاظ کو پڑھنے کا 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ضاد کو پڑھو، اس کے بعد الف کو پڑھو، پھر لام کو پڑھو، پھر مد کو پڑھو اور پھر زبر، مطلب اس طرح آگے جانا ہے اور پھر واپس موڑ کے آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح دیکھو ضاد، الف، لام، مد، زبر، ضال، لام 2 زبر لن،
ضالا. اور دوسرا طریقہ وہ بھی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ ضاد کو پڑھو پہلے، پھر اس کے اوپر جو زبر ہے اس کو پڑھو، پھر الف کو پڑھو، پھر مد کو پڑھو، پھر لاسٹ میں لام کو پڑھو. جس طرح ضاد زبر الف مد، لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن. تو معزز ناظرین، جو طریقہ آسان ہو آپ کے لیے تو ان دونوں طریقے سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہو، بہت ہی آسان ہے. تو چلو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ضاد الف لام مد زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالا. دال الف با مد زبر داب، با زبر با، داب. تا دو زیر تن، دابة. حاء ألف جيم مد زبر حاج، جيم زبر جا، حاج. كاف زبر کا، حاجك. آگے وقت حاجك. اس کا آگے وقف کی صورت میں ضال دابة، حاجك. حاء ألف جيم مد زبر حاج، جيم واو پیش جو، حاجو. كاف زبر کا، حاجوك. آگے وقت حاجوك. لام زبر لا، ضاد ألف لام مد زبر ضال، لضال. لام واو پیش لو، لضالو. نون زبرنا، لضالون. آگے وقت لضالون. واو زبر و، لام ضاد زبر لض، ولض. ضاد ألف لام مد زبر ضال، ولض ضال. لام يا زير لي، ولضالي. نون زبرنا، ولضالين. همزة زبر أ، تا پیشتو، أتو. حاء ألف جيم مد زبر حاج، أتو حاج. جيم واو نون مد پیش جون، أتو حاجون. نون يا زيرني، أتو حاجوني. واو زبر و، لام ألف زبر لا، ولا. تا زبرت، ولا تا. حاضات مد کڑا زبر حاض، ولا تحاض. ضاد واو پیش دو، ولا تحاض. نون زبرنا، ولا تحاضون. آگے وقت ولا تحاضون. واو صاد زبر وص، صاد. فا مد کڑا زبر صاف، والصاف. فا کڑا زبر فا، والصاف. تا زیرتی، والصافات. آگے وقت والصافات. جيم ألف مد زبر جاء، همزة زبر أ، جاء. تا صاد زير تص، جاء تص. صاد ألف خا مد زبر صاخ، جاءت الصاخ. خا زبر خا، جاءت الصاخ. تا پیش تو،
جاءت الصاخة. آگے وقت جاءت الصاخة. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فائی، ذال الف زبر ذا، فإذا. جیم الف مد زبر جا، فإذا جاء. حمزہ زبر أ، فإذا جاء. تا طا زیر تط، فإذا جاءت الط. طا الف میم مد زبر طام، میم زبر ما. جاءت الطامة. تا لام پیشتل، فإذا جاءت الطامة. الكاف با پیش کب، را کڑا زبر را. فإذا جاءت الطامة الكبرى. آگے وقت فإذا جاءت الطامة الكبرى. تو معزز ناظرین یہ تو ہم نے ہجی سے پڑھی، تو ایک دفعہ ہم روانی بھی پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ مل سکے. ضالا دابة حاجك حاجوك لضالون ولا الضالين أتحاجوني ولا تحاضون والصافات جاءت الصاخة فإذا جاءت الطامة الكبرى. تو معزز ناظرین الحمدللہ ہم نے ہجی اور روانی دونوں طریقے سے پڑھے. تو آخر میں آپ سے چند سوالات کروں گا اسی ٹاپک کے متعلق، تو آپ نے ان سوالات کے جوابات ضرور ہمیں کمنٹ میں دینا ہے تاکہ ہمیں تسلی ہو سکے کہ آپ کو ہماری ٹاپک کی سمجھ آتی ہے. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مد کی کیا معنی ہے. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو اس کو کتنے مقدار ہم لمبا کریں گے، یعنی کتنے الف کی مقدار ہم لمبا کریں گے. نیکسٹ یہ ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ جائے تو اس کو پھر کتنے الف کی مقدار ہم لمبا کریں گے. تیسرا نمبر یہ کہ اگر حروف مدہ کے بعد جو حرف آ رہا ہے اگر اس پر شد ہو تو اس کو پھر کتنے الف کی مقدار ہم لمبا کریں گے. لاسٹ سوال یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو تو اس کو کتنے الف کے مقدار ہم لمبا کریں گے. تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، کمنٹ میں ہمیں ضرور سوالوں کے جواب دیں، اور اس طرح ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے. دعاؤں میں یاد رکھنا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.